دنیا میں پاگلوں کی کمی نہیں اے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ نیو جرسی امریکہ میں ایک خاتون نے اپنے والدین کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیوں کیا۔ جب ان کو مجھے پیدا کرنا تھا تو مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ جب تک اجازت نہیں لیا تو پھر مجھے پیدا کیوں کیا میری مرضی کے بغیر؟ لہٰذا ان کا یہ کام قانون کے خلاف ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، ان پر کیس لادا جائے۔ ان پر کیس کیا اور وہاں کے جج نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد ہوا کہ اس لڑکی کو جیت ملی، اور جو اس کے نتیجے میں جو چیزیں ملنی تھی وہ ساری چیز اس لڑکی کو دلوائی گئی قانون کے راستے سے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے والدین پر کیس کیا، اور کیس اس لیے کیا کہ اس نے میری اجازت کے بغیر مجھے پیدا کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب مجھے پیدا کرنے تھا تو پہلے وہ سائیکک میڈیم جو ہے اس سے جا کر کے، یعنی مغربی زون میں ایک روحوں سے رابطہ کرنے والے بندے کو کہتے ہیں، پہلے جا کے ان سے ملنا تھا، ملاقات کرنی تھی، اور ان سے پوچھنا تھا کہ ہماری مرضی دنیا میں آنے کی ہے یا نہیں۔ جب ان سے رابطہ کرتے، وہ ہماری مرضی کو وہ بتاتا، پھر جا کر کے مجھے آپ دنیا میں لاتے۔ یہ سارے سوالات اس لیے کھڑے ہوئے کہ چونکہ وہ لڑکی جو تھی ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہوئی، مالدار گھرانہ تھا، پیدا ہونے کے بعد بچی بڑی ہوتی چلی گئی، جب 18 سال کو ہی 18 سال کے بعد ان کے والد صاحب نے برتھ ڈے کے موقع سے ایک چیز گفٹ کی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے ایک بڑی سی چیز، بہت قیمتی چیز گفٹ کی جائے گی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ والد صاحب ایک چابی لے کر کے آئے، ان کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ تم 18 سال کی ہو گئی ہو، لہٰذا اب یہاں سے تم چلی جاؤ، تمہارا گھر فلاں جگہ ہے، یہاں پہ تم نہیں رہ سکتے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئی، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے سمجھا تھا کہ مجھے بہت سی قیمتی چیز گفٹ میں دی جائے گی، لیکن ہمارے ساتھ کچھ الگ ہوا۔ جب آپ کو اس سے الگ ہی کرنا تھا، ہم کو دور ہی کرنا تھا، تو آپ نے ہمیں 18 سال تک اتنی ساری سہولیات، 4500 اسکوائر فٹ میں آپ کا گھر ہے، اس میں سوئمنگ پول ہے، ٹینس کے لیے کھیلنے کے سارے آلات ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں فراہم کی، اور ہم عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک 18 سال کے بعد آپ نے ہمیں یہاں سے نکال کر کے 1200 فٹ کے گھر میں شفٹ کر دیا، یہاں ہماری زندگی ازیرم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا یہ سارے مقدمات لکھ کر کے وہ کورٹ میں دائر کرتی ہے۔ جب کورٹ میں جاتی ہے، وہاں کے جج ان ساری چیزوں کے پڑھنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہاں، جب یہ لڑکی نہیں چاہتی تھی، یہ لڑکی کو آپ نے کیوں نکالا؟ آپ کو روحوں سے رابطہ کرنا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے ان سے معلوم کرنا تھا کہ آخر یہ دنیا میں آنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ لہذا اس بیس پر، اس بنیاد پر جج نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو ہر مہینے اس لڑکی کو $5000 ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی، آپ دونوں کو، یعنی والد کو اور والدہ کو، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہے نا بڑی انوکھی بات، ہے نا بڑی اچنبھے والی بات۔ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ رابطہ کرنا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ کہتی ہے اس میں میں مہم میں کام کروں گی اور سارے لوگوں کو جاگرک کریں گی، خاص طور سے ان عورتوں کو جو حمل میں ہیں، کہ وہ پہلے روحوں سے رابطہ کرنے والے شخص سے ملے، اور جو پیٹ میں جو بچہ ہے ان سے رابطہ کرے، اور ان کی مرضی معلوم کرے کہ وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ سارے مشکلات سے ان کو بتائے، متنبع کرے، اور بتانے کے بعد اگر جب وہ آنا چاہے گا تو پھر اس کو دنیا میں لائے اور اس کو پیدا کرے، ورنہ اس کو حمل کو ضائع کر دے۔ اس میں اور مزید ٹویسٹ کی بات کیا ہے بتاؤں؟ ٹویسٹ کی بات یہ ہے کہ اس نے جب وہ بڑی ہو گئی، بڑی ہونے کے بعد اس کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد جا کر کے اس نے اسکول والوں کے خلاف ایک کیس درج کیا کہ میرا لڑکا جو ہے یہ بلی ہے، یہ بلی کی عادت سا ہے، لہذا اس کے لیے، بلی کے لیے جس طریقے ٹوائلٹ ہوتی ہے وہ بلی نما ٹوائلٹ اس کے لیے بنائی جائے۔ اگر میرا بچہ اسکول میں اور بلیوں کی طرح اپنے ہاتھ کو چاٹتا ہے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اس کی عقلی حالت، دماغی حالت، اور یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں 4 لاکھ سے زیادہ اس کو ان کے فالوورز ہے، اس کے چاہنے والے ہیں، یہاں تک کہ اس سے لوگ مشورہ لیا کرتے ہیں، اور مشورہ طلب کرنے میں بتاتے ہیں کہ بھاری رقم، ایک موٹی رقم ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس کو مشورہ
دیا ہے۔ ویسے آپ حضرات کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے کہ کیا اس دنیا میں پاگلوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔